وسلموا على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المہاجر من ہاجر الی ما نہى اللہ والمجاہد من یجاہد بنفسہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، اللہ تعالی کے فضل اور کرم کے ساتھ ماہ رمضان المبارک تشریف لایا اور بے پناہ برکتوں رحمتوں سے ہمیں مشرف فرمایا. وہ مقدس مہمان ہم سے الوداع ہوا، اور آج ہم ماہ رمضان المبارک کی ان برکتوں کو یاد کر رہے ہیں. خدا کرے زندگی میں بار بار ماہ رمضان کی سعادتیں حاصل ہوں. ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو اپنے ساتھ ایمان کی بہار لاتا ہے. قرآن کی تلاوت ساتھ لاتا ہے، سحری کی برکتیں لاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت لاتا ہے.
درد دل ساتھ لاتا ہے، مغفرت لاتا ہے، رحمت لاتا ہے، اور نجات کی تو برسات لاتا ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید تو یہی ہے کہ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں ضرور نوازا گیا ہے، ہم خالی نہیں رہے، ہمیں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے عملوں کی چھان بین کریں کہ کیا واقعی ہم نے ماہ رمضان المبارک کا حق ادا کیا ہے، یا ہم اس مہینے کا ادب اور احترام صحیح معنی میں نہیں کر سکے، اور اس مہینے میں جو عمل کرنے چاہیے تھے، جو سچی توبہ گناہوں سے کرنی چاہیے تھی، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اس بات کا محاسبہ کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو پہلے اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ہمارے محاسبے کا آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ خود ہمارا محاسبہ کریں گے۔ تم نے کیا کیا، کیوں کیا، کب کیا، کس لیے کیا، میرے حکم کہاں تک مانے، نبی کی تابعداری کہاں تک کی، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وفاداری کہاں تک کی، ہمارا محاسبہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس محاسبے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو، تاکہ آنے والے محاسبے میں تمہیں کچھ آسانی ہو سکے۔ محاسبے کے طور پر اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو یقین جانیے کہ سوائے محرومی کے اور سوائے درد دل کے، پریشانی کے، رنج و غم کے، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نہ ہمیں عبادت کرنے کا سلیقہ، نہ عبادت کا طریقہ۔ آپ اپنی نمازیں دیکھ لیں، اپنے روزے دیکھیں، خود غور کریں، کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں جیسی نمازیں پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں؟ خشوع والی نمازیں۔ کیا ہمارے سجدوں میں وہ درد ہے کہ جن سجدوں سے روح زمین کانپتی تھی؟ کیا ہمارے روزوں کے اندر وہ تقوی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لعلکم تتقون؟ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم اے بندو اس لیے دیتا ہوں کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت آ جائے۔ کیا روزے رکھتے وقت رمضان میں یا رمضان کے بعد ہمارے اندر روزوں کی وجہ سے
ایسے روزے ہم نے رکھے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت نمایاں ہو گئی ہو؟ کیا ماہ رمضان کی وجہ سے ہم بدل گئے ہیں، یا وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے؟ کیا ہم نے جو ماہ رمضان میں توبہ کی تھی، لیلۃ القدر میں گناہوں سے توبہ کی تھی، کیا اب تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہو رہے کہ ہو رہے ہیں؟ کیا زندگی گناہوں میں اب بھی گزر رہی ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، داڑیاں منڈا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر یہ سب کاروبار جاری ہے تو پھر کب توبہ کی؟ کس نے توبہ کی؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ بھی دھوکہ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ۔ یہ باتیں گو کھری ہیں، لیکن ہماری اندر کی حالت کو نمایاں کرتی ہیں یہ باتیں۔ ان باتوں میں غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ حضرات گرامی، آئیے ماہ رمضان کی حقیقت پر غور کریں تو ہمیں اعمال کے پہلو میں دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آئیں گی جو رمضان کے مہینے میں ہمیں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک جہاد اور ایک ہجرت۔ جہاد اور ہجرت۔ جہاد کے معنی ہیں محنت اور کوشش کرنا، ہجرت کے معنی ہیں چھوڑنا، کسی شے کو چھوڑنا۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ لفظی اور لغوی معنی تو اس کا چھوڑنا ہے، لیکن اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ وہ صاحب شریعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا المہاجر من ہاجر الی ما نہی اللہ۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے رک جائے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ جس کام کو چھوڑنا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑے، یہ ہجرت ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی اس کو دنیا کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس لیے کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ وہ نیت کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں نیت کا پھل ملتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہجرت کرتے وقت نیت کی کہ میں فلاں علاقے میں ہجرت کر کے جاؤں گا، وہاں رزق کماؤں گا، روزی کماؤں گا، پیسہ اکٹھا کروں گا، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ اگر کسی نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے، دینی اقدار کی رفعت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ ایسی ہجرت کرنے والوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت
فقد واقع اجرہ علی اللہ، جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلا، اپنا گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، اور اس نیت سے نکلا کہ میں دین کا کام کرنے چلا ہوں، میں اسلام کے لیے چلا ہوں، میں جہاد کرنے چلا ہوں، میں تبلیغ دین کے لیے چلا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنے چلا ہوں، میں قرآن سننے چلا ہوں، میں درس قرآن سننے چلا ہوں، میں جمعہ پڑھنے چلا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے چلا ہوں، جس نیت کے لیے گھر سے نکلا، اگر وہ اللہ کی طرف نکلا، اللہ کے رسول کی طرف نیت کر کے نکلا، تو خدا کہتا ہے اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، وہ میرے حوالے، وہ میرے ذمہ آ گیا، وہ میرے ذمہ آ گیا، میں اس کا محافظ ہوں اور میں اس کا کارساز ہوں، وہ میرا ہے، میں اس کا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پہ آ گیا۔ حضرات توجہ فرمائیے، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں نفس کی خواہشوں کو چھوڑنا۔ ایک ہجرت ظاہری ہے، ایک ہجرت باطنی ہے۔ ظاہری ہجرت یہ ہے کہ اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑا اور دوسرے ملک اور دوسرے وطن میں چلا گیا، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ جس طرح لوگ کشمیر سے، انڈیا سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے، پاکستان بن گیا، یہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے لیے ادھر آئے تھے، یہاں دین کی خاطر آئے تھے، دین بچانے آئے تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ دین یہاں بھی نہیں ملا، سچی بات کہتا ہوں، دین کا حق یہاں آ کے بھی ادا نہیں کیا، نہ مہاجروں نے، نہ مسافروں نے، نہ مجاہدوں نے، نہ حکومتوں نے۔ دین کا کام یہاں بھی نہیں ملا، لیکن اگر آنے والوں کی نیت سچی تھی تو انہیں اجر ضرور ملا ہے، ان مہاجروں کو اجر ضرور ملا ہے اگر نیت سچی تھی۔ اسلام کے اندر سب سے اعمال کا نمایاں پہلو نیت ہے، عملوں میں عقیدے کے بعد سب سے نمایاں پہلو کیا ہے؟ نیت۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث کو تواتر کا درجہ حاصل ہے، تواتر کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانیں نہیں دیکھتا، یعنی دار و مدار نہیں ہے۔ دار و مدار نہ زبان پر ہے، نہ شکل پر ہے، نہ لفظوں پر ہے، نہ تکلم پر ہے، نہ کلام پر ہے، نہ تلفظ پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے عمل دیکھتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو بس تمہاری نیتیں دیکھتا ہے، تمہاری نیتیں کیسی ہیں۔ ایک آدمی کی شکل بڑی سونی ہے، نیکوں والی شکل بنائی ہوئی ہے، پرہیزگاروں والی شکل بنائی ہے، اندر سے خبیث ہے، اندر سے نیت اچھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کی وجہ سے ہی تمہیں بخش نہیں دے گا، اللہ یہ دیکھے گا ایسی شکل بنانے میں نیت کیا ہے۔ اگر ایسی سونی شکل بنانے میں نیت یہ ہے کہ نبی کی سنت ادا کر رہا، پھر سبحان اللہ۔ اور اگر ایسی نیکوں والی شکل اس لیے بنائی ہے کہ اس شکل میں چھپ کر گناہ کروں گا، تو اللہ تو تمہاری نیتیں جانتا ہے، ایسی شکل بنانے کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ
تمہاری شکلیں تمہاری نیتوں کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری عمل تمہاری نیتوں کے شیشوں میں دیکھتا ہے۔ اگر وہ کام کرنے کے لیے تمہاری نیت صحیح ہے تو وہ کام قبول ہے، اور اگر نیت درست نہیں تو عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہجرت یہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑا جائے۔ اگر وطن چھوڑنا صرف پیسے کے لیے ہے، جس طرح آج کل لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں پیسہ کمانے، دولت اکٹھی کرنے، وہاں جا کے نہ نماز نہ روزہ بلکہ فرنگی تہذیب اختیار کر لیتے ہیں، یورپ میں جا کے انگریز بن جاتے ہیں، اسلامی تہذیب بھول جاتے ہیں، اسلامی تمدن بھول جاتے ہیں، اور وہاں جا کے نکاح کا شوق ہوتا ہے، شادیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہاں دنیا کمانے کا شوق ہوتا ہے۔ نتیجہ صفر۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہجرت نہیں ہے، کوئی ہجرت نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، حضور نے فرمایا اگر دنیا کے لیے گیا ہے تو دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر خدا رسول کے لیے بیرون ملک گیا ہے تو پھر خدا بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا۔ جیسی نیت ہوگی اللہ کے ہاں سے ایسا ہی اجر ملے گا۔ یہ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ وہ لوگ بھی مہاجر تھے جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا، بیت اللہ چھوڑا تھا، خدا کا گھر چھوڑا تھا، اور مدینے گئے تھے۔ کس لیے گئے تھے؟ کہ وہاں ان کے بچے ذبح کیے جاتے تھے مکے میں، وہاں انہیں نماز نہیں پڑھنی دی جاتی تھی، وہاں انہیں دین کے شاعر پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا، وہاں کھلے بندوں اذان نہیں پڑھنے دی جاتی تھی۔ تو مسلمانوں نے چاہا کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر جا کر پھیلائیں، دور دور پھیلائیں۔ وہ دین پھیلانے گئے تھے۔ وہ صحابہ مہاجر تھے جنہوں نے ہجرت کی، ان کی شان خدا نے قرآن میں بیان کی، ان کی طرف قرآن میں خدا کا سلام آیا، اللہ نے ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولنے کا وعدہ کر دیا، اور ان کی طرف پیغام آیا سلام قولا من رب الرحیم۔ اور نبی کی زبان سے اللہ نے ان ہجرت کرنے والوں کو کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے خوش نصیب مہاجرو، اے خوش نصیب انصارو، اے اللہ کی رضا کے لیے جینے والو، اے اللہ کی محبت کے لیے جینے والو، اے اللہ کے رسول کی محبت میں مرنے والو، تمہیں ہمارا سلام ہو۔ یہ ان لوگوں کی شان ہے۔ مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ المجاہد من یجاہد بنفسہ ہی۔ جس طرح ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ہجرت، ایک باطنی ہجرت۔ ظاہری ہجرت یہ ہے کہ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا گیا، اور باطنی ہجرت یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف چلا گیا۔ یہ باطنی ہجرت ہے۔ مومن کو جس ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہجرت ہے، چھوڑو کس کو؟ گناہ کو۔ گناہ کی زندگی چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کم تولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، کسی کا مال کھانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا چھوڑ دو، رشوت لینا دینا، سود کا کاروبار کرنا کرانا، سود لینا سود دینا، حلال کمائی کرو حرام کمائی چھوڑ دو۔ جتنے گناہ ہیں وہ چھوڑ دو، جتنی نیکیاں ہیں وہ اختیار کر لو۔
یہ ہے ہجرت. اس ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں. اور وطن چھوڑ دینا اللہ کے لیے یہ بھی ہجرت ہے, اصلی ہجرت ہے. ہر ایسا کام چھوڑ دینا جس کام پہ اللہ راضی نہیں, یہ بھی ہجرت ہے. تو ماہ رمضان المبارک میں ہم مہاجر ہوئے. ہم صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑا, ہجرت ہوئی نا, ہجرت ہو گئی. تو ہم سب مہاجر بیٹھے ہیں. ہماری زبان میں مہاجروں کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. دیسی زبان میں یہ مہاجر ہیں جی, چھوڑو ان کو. نہ, آپ بھی مہاجر ہیں سارے. ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے لوگ ادنا نہیں ہوتے, اعلیٰ ہوتے ہیں, شان والے ہوتے ہیں, مرتبے والے ہوتے ہیں, بڑی عزت والے لوگ ہوتے ہیں. عزت دنیا کی نظر میں جو عزت ہو اس کو عزت نہیں کہتے. عزت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نظر میں عزت ہو, جو رسول اللہ کی نظر میں عزت ہو. انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اس لیے حضرات محترم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں ہجرت کی, مہاجر ہوئے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بھی ہم ہجرت پر ہیں یا واپس چلے گئے ہیں وہیں. یہ محاسبہ کرنا ہے. کرو گے؟ کر رہے ہو؟ اس پہ غور کرنا. اور پھر کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کہ جس جس چیز سے رمضان میں ہم نے ہجرت کی تھی وہ ہجرت قائم رہے. کہیں ہم بدل نہ جائیں, کہیں ہمارا ضمیر ہمیں دھوکہ نہ دے جائے, کہیں نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر ہم مارے نہ جائیں. یہ ہجرت کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. اب جہاد. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے مسلسل محنت اور کوشش کرتے رہنا. شرع میں دین کی خاطر, اسلام کی سربلندی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, قرآن کی ناموس کے لیے, غلبہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کی آزادی کے لیے, ہر نیک کام کو پھیلانے کے لیے, ہر برائی کو دبانے کے لیے, یہ ہیں نیتیں اصل. کوشش کرتے رہنا ان کاموں کی, یہ جہاد ہے. خواہ مال کے ساتھ کوشش کرو, خواہ بازو کے ساتھ کوشش کرو, خواہ زبان سے کوشش کرو, خواہ تلوار سے کوشش کرو, یہ جہاد. رسول اللہ کا ہر امتی مہاجر ہے. جس معنی کو میں نے بیان کیا ہے اس معنی میں آپ سب مہاجر بیٹھے ہیں, آپ سب مجاہد بیٹھے ہیں. کیوں؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا ہی جہاد ہے. اگر آپ مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی دین کے غلبے کی کوشش ہے. جہاں ہوٹل بن رہے ہیں, جہاں ناچ گانے اور تماشے کی بلڈنگیں بن رہی ہیں, وہاں آپ دین کے مدرسے شروع کر دیں, مسجدیں شروع کر دیں, تو یہ آپ کا ایک جہاد ہے دین کی بالادستی کی خاطر. جہاں برائیاں جنم لے رہی ہیں وہاں آزانے کہنے کا بندوبست آپ کر دیں, تو یہ غلبہ اسلام کے لیے آپ کا قدم ہے. اسی کو جہاد کہتے ہیں. یہ مجاہد ہیں, آپ مجاہد ہیں. ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مہاجر بنے, گناہ چھوڑے, جہاد کرے, برائیاں جو ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرے, نیکی جہاں ہو رہی ہو اس کے ساتھ مدد کرے, نیکیوں کو ابھارنے کی کوشش کرے. یہی جہاد ہے. اس جہاد کے لیے مال دینا پڑے تو مال حاضر کر دے, اولاد قربان کرنی پڑے تو اولاد کو لگا دے, اگر اپنی باری آ جائے تو گردن کٹا دے. اگر ایسا مجاہد اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے اللہ کے دین کی خاطر
تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ لیکن حضرات پتے کی بات یہ ہے کہ جب تک نیت درست نہیں ہوگی ہجرت ہجرت نہیں کہلائے گی، جہاد جہاد نہیں کہلائے گا، شہید شہید نہیں کہلائے گا۔ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی نمازی نمازی نہیں بن سکتا، جب تک نیت درست نہیں حاجی حاجی نہیں کہلا سکتا، جب تک نیت درست نہیں سخی سخی نہیں ہو سکتا، جب تک نیت درست نہیں کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگ عملوں کی نمائش کرتے ہیں، مسجدیں اس لیے بناتے ہیں کہ ان پر ہمارا نام لکھا جائے، نیت صحیح نہیں لہذا مسجد بنانا فضول۔ آج کل لوگ مدرسے ہسپتال بناتے ہیں اس لیے کہ ہمارا پتھر لگ جائے، اس نیت سے کوئی فائدہ نہیں، پیسے ضائع ہو رہے ہیں، مقصد فضول ہے، اپنی نمائش پیش نظر ہے، کوئی ثواب نہیں۔ سخی لوگ سخاوت کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں سخی بننے کے لیے، کیا فائدہ؟ لعنت بھیجو ایسی سخاوت پہ۔ پیسے خرچ کرتے ہیں ہمارا اعلان ہو اخبار میں آئے، کیا فائدہ؟ دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، ڈی سی اور کمشنر مانگے تو لاکھوں روپیہ لے کے سرمایہ دار گاڑیوں پر دوڑتے جاتے ہیں، کل کوئی سفارش کام آئے گی، کل کوئی کام لے لیں گے ان سے، اس لیے خرچ کرتے ہیں سرمایہ دار پیسہ۔ خدا کے لیے کون خرچ کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کس میں ہے؟ بہت تھوڑے، تھوڑے سے بھی تھوڑے، اس سے بھی تھوڑے، کوئی چند بندے اس معاشرے میں ہوں گے جو خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مسجدوں پر بھی آپ حیران ہوں گے، لوگ خدا کے لیے خرچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ویلیو ملے گی، ہم خرچ تو کرتے ہیں ہمیں عہدہ کیا ملے گا، ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں ہمیں صدر اور چیئرمین کیوں نہیں بناتے؟ یہ سب شیطان کے بندے ہیں اور یہ سب خدا اور رسول کے مجرم ہیں، جن کی نیتیں درست نہیں، کام دین کے کرتے ہیں اور نیتیں بے دینی کی ہیں، لہذا ایسا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ ابو ہریرہ کون ہیں؟ یہ ایک صحابی ہیں، جب اسلام لائے تھے تو ان کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، یہ مہاجر بھی ہو گئے تھے، بے وطن بھی ہو گئے تھے، گھر بھی چھوڑا تھا، بال بچہ بھی چھوڑا تھا، اور انہوں نے ساری دنیا کو خیر باد کہا تھا۔ حضور کی مسجد میں آگے تھے، صفہ ایک چبوترا ہے تھڑا، اس پہ بیٹھ گئے تھے، ایک کمبل میں وقت گزارتے تھے دن اور رات، صبح اور شام، سلوار بھی وہی تھی، قمیض بھی وہی تھی، اسی میں لپٹے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ یہ 70 صحابہ تھے، بعض نے اس سے زیادہ کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے بعض روایتوں میں۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ دوسرے صحابہ کرام ان کے لیے کھانے پینے کا سامان وغیرہ لاتے تھے اور یہ اس پر گزارا کرتے تھے۔ حضور کے شاگرد تھے، ایک کھجور کے نیچے بیٹھے رہتے تھے اور وہاں قرآن پڑھتے رہتے تھے اور حضور کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک تھے۔ چونکہ مقصود ابو ہریرہ کی بات ہے، ہریرۃن جمع کا صیغہ ہے ہریرہ، اس کا واحد ہے ہرۃن۔ ہرۃن کے معنی ہیں ایک بلی، ایک بلی۔ ہریرہ کہتے ہیں بہت ساری بلیوں کو، ان کے ساتھ بلیوں کو پیار تھا، یا یوں کہہ لو ان کو بلیوں سے پیار تھا، بلیوں کو ان سے پیار تھا۔ مدینے کی بلیاں بڑی شان والی ہیں، میں پھر کبھی آپ کو مدینے کی بلیوں کی شان سناؤں گا، مستقل خطبہ۔
آج صرف اتنی بات کہتا ہوں، مدینے کی بلیاں بھی بڑی شان والی، بولو بڑی شان والی بلیاں ہیں۔ مدینے کی بلیاں مومن اور منافق میں پہچان رکھتی ہیں، کون حضور کا عاشق ہے اور کون عاشق نہیں اس کو بھی پہچانتی ہے۔ مدینے کی بلیوں کو ابو ہریرہ سے پیار تھا، جدھر جاتے بلیاں پیچھے 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 پیچھے۔ جہاں بیٹھتے بلیاں اردا گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتی۔ آپ بلیوں کو کھلاتے پلاتے بھی، بلیاں آپ کا نام سن کے دوڑتی بھاگتی۔ ایک دن آپ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں، بلیاں اردا گرد ہیں، کوئی آپ کی جولی میں ہے، کوئی آپ کے کندھے پہ بیٹھی ہے، کوئی آپ کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے۔ ادھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اپنے دھیان میں بلیوں کے ساتھ بیٹھے کھیل رہے تھے۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا کأنک ابو ہریرہ تھا، تو بلیوں کا باپ لگتا ہے، بلیوں کا باپ لگتا ہے۔ بس نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ ابو ہریرہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرا نام کوئی نہ لے، مجھے ابو ہریرہ کہا کرے۔ اصل نام تھا عبد الرحمن۔ کیا نام تھا؟ وہ نام آپ کو بھی یاد نہیں تھا، اب یاد آیا ہے، عبد الرحمن۔ اصل نام تھا عبد الرحمن، وہ کسی محدث نے بھی کامی ذکر کیا ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں آتا، بس ابو ہریرہ ہی نام چل رہا ہے، ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ بلیوں کا باپ، بلیوں کا باپ، جو بات ان کے منہ سے نکلی وہ ہو کے رہی۔ زمانے میں یہی نام مشہور ہو گیا ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالی۔ آمدن برسر مطلب سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے یہ حدیثیں حضور سے سنتے تھے، انہیں یاد نہ رہتی تھی، بھول جاتے تھے، تو بڑے پریشان تھے کہ دیگر صحابہ فر حدیثیں پڑھتے ہیں اور مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دن بڑے افسردہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا میرا حافظہ کمزور ہے، یادداشت ٹھیک نہیں، جو سنتا ہوں بھول جاتا، میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو مجھے حافظہ مل جائے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا چادر بچھاؤ۔ اب دیکھو دینے والے جانے کہ وہ کس طرح دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں۔ آج کل تو ایسے فرقے نکل آئے ہیں جو کہتے ہیں نبی سے کچھ نہ مانگو، نبی کچھ نہیں دیتا، نبی کیا دیتا ہے، ہر شے اللہ سے مانگو۔ ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں نبی سے مانگنا ہی تو اللہ سے مانگنا ہے، نبی کے در پہ جانا ہی تو اللہ کے در پہ جانا ہے، نبی کا در ہی تو اللہ کا در ہے، اور ہے کیا، کہاں مانگے، کس سے مانگے؟ تو وہ فرق کرتے ہیں اللہ کے در میں اور نبی کے در میں، اللہ کی دین میں اور نبی کی دین میں فرق سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں نبی کوئی اور شے ہے، اللہ کا کوئی غیر ہے، معاذ اللہ۔ نہیں نہیں نادانو، نبی ولی جب دیتے ہیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں، ان کا دینا اللہ ہی کا دینا ہے، ان کے در پہ جانا اللہ کے در پہ جانا ہے، ان کے در سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے، یہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں۔ کوئی کسی کے در پہ جا کے تو دیکھے، مانگ کے تو دکھلائے، کون دیتا ہے؟ کوئی دیتا ہے کسی کو؟ توبہ کرو۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ادھر خدا سے لے رہا ہے ادھر ہمیں دے رہا ہے،
ہمارے ذہن میں تو یہ تصور بھی نہیں آتا جب ہم نبی سے مانگتے ہیں کہ نبی کہیں اور سے دیتا ہے، اپنے پاس سے دیتا ہے. نہیں نہیں، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. جو نبی دے رہا ہے وہ خدا ہی دے رہا ہے. جو ہم نبی سے مانگ رہے ہیں وہ ہم خدا ہی سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نبی کا معاملہ آپس میں ایک ہے. اللہ نبی کا معاملہ آپس میں ایک ہے. جو یہ دیتا ہے وہ دیتا ہے، جو وہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے. یہ کب دیتا ہے؟ جب وہ دیتا ہے. وہ کب دیتا ہے؟ جب یہ دیتا ہے. یہ نہیں وہ دے رہا ہے، وہ نہیں یہ دے رہا. بات ایک ہی ہے. ہم کب کہتے ہیں اللہ نبی کی ذات ایک ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ نبی کی بات ایک ہے. بولو ذرا کھل کے بولو، ذوق سے بولو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ حاضر ہیں. حضور حافظہ کوئی نہیں، حافظہ دے دو. لگاؤ فتویٰ کہ ابو ہریرہ معاذ اللہ لگاؤ شرک کا فتویٰ. جو لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے. اچھا اگلا تماشا دیکھو، حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا اللہ سے مانگ. مجھے کیا کہتا ہے، میں تو کچھ نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہا. فرمایا چادر بچھا میں دیتا ہوں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. معلوم ہوا یہ عقیدہ ماننا پڑے گا اللہ نبی کی دین اکٹھی ہے، ایک ہی، یہ دو نہیں ہے. اللہ نبی کی دین ایک ہی ہے، اکٹھی. جب نبی دیتا ہے اس وقت خدا ہی دے رہا ہوتا ہے. وہ کوئی خدا کے سوا کہیں اور سے نہیں لاتا. نبی اپنی مرضی سے نہیں دیتا، وہ خدا کے خزانے سے ہی دیتا ہے. یہ عقیدہ اگر ٹھیک کر لو، یہ تصور درست کر لو، تو آپ کا عقیدہ انشاءاللہ شرک سے پاک رہے گا. حضور نے فرمایا چادر بچھا دو. ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. حضور نے کیا دیا؟ حدیث میں آتا ہے یہ خالی لپ. چادر لپیٹ لو، لپیٹ جا. اتنا حافظہ دیا ہے جتنا امت میں کسی کو نہیں. جا دے دیا. یہ حافظہ دے رہے ہیں، حافظہ دے رہے. یہ بھی نہیں کہا یا اللہ ابو ہریرہ کو حافظہ دے. پاگلو، یہ تو اللہ کے بغیر بولتا ہی نہیں. اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ جو کرتا ہے اللہ کی طرف سے کرتا ہے. یہ جو کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے. لپ بھر کے پوچھو علماء سے، پڑھو حدیثیں، کھولو کتابیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مشکات، کھولو حدیث کی کتابیں. اس امت میں سب سے زیادہ حدیثوں کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ لیتے ہیں. اس پر ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ منظر کشی کر رہے ہیں اس حدیث کی. تو ایک شعر چھوٹا سا سن کر ایمان تازہ کیجیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لپ خالی بھر کے یوں پھینک رہے ہیں.
اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، کونین مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، قربان جائیں سبحان اللہ۔ یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کہا صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے پیارے آقا اپنے محبوب کی حدیث سناؤں۔ جب ابو ہریرہ حدیث سناتے تھے تو صحابہ دوڑتے تھے کہ اس کو حضور علیہ السلام نے حافظہ حدیث کے لیے دیا ہے، اس کی حدیثیں سنو، یہ نبی کا دیا ہوا حافظہ ہے، یہ جو سنائے گا صحیح سنائے گا اور اصل بات سنائے گا۔ مسجد بھر گئی، ممبر بچ گیا، آؤ ممبر پہ حدیث سناؤ۔ صحابہ بیٹھ کے، ابو ہریرہ نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز برا گئی، پھر کوشش کی حدیث سنانے کی، آواز برا گئی، پھر کوشش کی حدیث سنانے کی، چیخ نکل گئی اور ممبر سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی صحابہ نے کہا اے سیدنا ابی ہریرہ بات کیا ہے، کچھ سنانا چاہتے ہو؟ پھر سنایا نہیں جاتا، فرمانے لگے بات بڑی زبردست ہے، جب سناتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ کہا سناؤ تو صحیح، کچھ ہمت کرو، ہمارے پلے کچھ پڑ جائے۔ نے کہا مجھے سہارا دے کے ممبر پہ بٹھاؤ۔ پھر بڑی ہمت، صبر، حوصلے کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے، سنو حدیث کیا سنائی۔ میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں 2-4 منٹ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید پیش ہوگا، ایک قاری قرآن پیش ہوگا، ایک دولت مند سخی پیش ہوگا، اور ایک روایت میں ہے ایک حاجی پیش ہوگا۔ 3 شخص پیش ہوں گے یا 4، یا ان 3 میں سے سخی کی جگہ حاجی کا نام تھا یا چاروں کا۔ حدیث سنیے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شہید پیش کیا جائے گا، جو مجاہد بھی ہوگا اور شہید بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے آؤ میری بارگاہ میں، بتاؤ کیا بات ہے، اپنا تعارف کراؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر جہاد کیا، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اس کے نتیجے میں میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو غلط کہتا ہے، تو میری خاطر نہ تو نے جہاد کیا نہ تو میری خاطر شہید ہوا۔ جب تو جہاد کر رہا تھا تیرے دل میں یہ تمنا تھی کہ میری بہادری کا سکہ بیٹھ جائے، لوگ مجھے بہادر کہیں، جوان کہیں۔ تیرے دل میں یہ بات تھی کہ مال غنیمت اکٹھا ہو، میں اس میں سے زیادہ مال سمیٹوں، زیادہ لپیٹوں اپنے لیے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ اگر چلو میں اس جہاد میں مر بھی گیا تو پھر مجھے تمغے ملے، میری اولاد کو دولت ملے گی،
پیسہ ملے گا، مجھے بڑے بڑے القابات سے میری قوم یاد کرے گی، تیری نیت درست نہ تھی، لہذا نہ تیرا جہاد قبول ہے نہ تیری شہادت قبول ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس ظالم بدبخت کو اٹھا اور اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو، کیونکہ اس کی نیت درست نہ تھی۔ عمل جہاد کا کرتا تھا، عمل شہادت والا کرتا تھا، عمل شہیدوں والا کرتا تھا، لیکن یہ دنیا کا کتا تھا، اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی، یہ عزت کے لیے کرتا تھا، یہ شہرت کے لیے کرتا تھا، یہ نمائش کے لیے کرتا تھا، یہ ناموری کے لیے کرتا تھا۔ میرے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ اس کے بعد ایک قرآن کا قاری یا دین کا عالم ہوگا، قرآن کا قاری پیش ہوگا، کہے گا یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، پھر حفظ کیا، تجوید پڑھی، زبان سنواری، تلفظ ٹھیک کیا، لہجہ سنوارا، قرآن پڑھتا بھی تھا، قرآن پڑھاتا بھی تھا، لوگوں کو قرآن سناتا بھی تھا، قرآن کے مسئلے بھی بتاتا تھا، قرآن کے ترجمے بھی پڑھاتا تھا، قرآن کے درس بھی دیتا تھا۔ میں نے تیرے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے، تو غلط کہتا ہے۔ جب تو قرآن پڑھتا تھا، جب تو نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی، میں جانتا ہوں تیرے دل میں کیا تھا۔ تو نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے تو یہ چاہتا تھا قرآن پڑھ کے میں پیسے کماؤں گا، میں دولت اکٹھی کروں گا، لوگوں کو قرآن سنا کے پیسے بٹوروں گا، میں واضح کر کے پیسے لوں گا، میں پیسے مقرر کر کے واضح کروں گا، میں لوگوں سے دولتیں اکٹھی کروں گا، میں قرآن کے نام پر محلات بناؤں گا، مکان بناؤں گا، میں تبلیغ کے نام پر پیسے کماؤں گا۔ تو نے دنیا کمانے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، مباحثے کرنے کے لیے، اپنے نام کے لیے تو نے قرآن کو استعمال کیا ہے۔ تو نے میری رضا کے لیے، محمد کے دین کے لیے، خدا کے اسلام کے لیے، توحید کی بالادستی کے لیے، رسالت کی بلندی کے لیے تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو نے اپنے نفس کی لالچ کے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا تھا۔ لہذا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اس کو اٹھا اور دوزخ میں پھینکا، اس کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے صحابہ پہ رقت طاری ہے، سارا مجمع رو رہا ہے خوف خدا سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاشر کے دن ایک سخی، ایک سرمایہ دار، ایک مالدار پیش کیا جائے گا، جو کہے گا میں نے بڑی مسجدیں بنائیں، میں نے بڑے دین کے مدرسے قائم کیے، میں نے بیماروں کے لیے اسپتال بنوائے، میں نے رفاع عامہ کے کام کیے، اتنے نلکے لگوائے، اتنے کنویں کھدوائے، اتنے پل بنوائے، مخلوق کی خدمت کی، میں بڑا مخلوق کا خدمتگار ہوں۔ اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی خدمت کی ہے، میں نے دین کے بڑے کام کیے ہیں، میں نے کتابیں چھپوائی ہیں، میں نے رسالے چھپوائے، میں نے مسجدیں بنوائی ہیں، میں نے اپنی دولت تیری راہ میں خرچ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تخت جلال پہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مسجدیں بنوائیں اس لیے کہ مجھے ان کی چیئرمینی اور عہدہ ملے، تو نے مدرسے بنائے اس لیے کہ مجھے صدارت، میری صدارت کا اعلان ہو، تو نے پل بنوائے، نلکے لگوائے، ہسپتال بنوائے، ان پہ اپنے نام کے پتھر لگوائے، اپنی فیکٹری کی تشہیر کی، اپنے کاروبار کی تشہیر کی، تو نے اپنی عزت بنائی، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا۔ اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں سوائے دوزخ کے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس سخی، اس مالدار کو اٹھاؤ، دوزخ میں پھینک دو۔ اس نے اپنا مال جتنا دین پر خرچ کیا ہے وہ میرے لیے خرچ نہیں کیا، اس کی نیت نیک نہ تھی، اس نے اپنی نمائش کے لیے خرچ کیا ہے، لہٰذا میں اس کے تمام عملوں کو مردود کرتا ہوں۔ اسی طرح اگلی روایت میں ہے کہ حاجی آئے گا،
میں نے 70 حج کیے، میں نے 50 حج کیے، میں نے 100 حج کیا، میری عمر بڑی لمبی تھی، میں نے داڑھی بڑی لمبی رکھی ہوئی ہے، میں تسبیح بڑی پڑھتا ہوں، میں نے عمرے بڑے کیے ہیں، میں نے کعبے کے بڑے طواف کیے ہیں، یا اللہ میں تیرا حاجی بندہ ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو حج کرتا تھا نمائش کے لیے، تو عمرے کرتا تھا نمائش کے لیے، تو سفر کرتا تھا اس لیے کہ وہاں سے میں کوئی سامان خرید کے لاؤں گا، تو کتنی چیزیں خریدنے کے لیے گیا، تو تجارت کی غرض سے گیا، تو تشہیر کے لیے گیا، تو کاروبار کے لیے گیا، اوپر سے تو حاجیوں کا لباس بھی پہنتا تھا، تو حاجی نہیں ہے اس لیے کہ تیری نیت سچی نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس حاجی کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو۔ اس کے بعد صحابہ پہ سناٹا چھا گیا، مسجد نبوی سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، حضرت ابو ہریرہ پھر رو پڑے، رو کر فرمانے لگے صحابہ میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ جن لوگوں کا میں اس حدیث میں تمہیں ذکر سنا رہا ہوں یہی تو لوگ بخشے جانے والے تھے، جب ان کی نیتیں ٹھیک نہ ہوئی تو جن کی بخشش ضروری تھی وہ نہیں بخشے جائیں گے تو باقی مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ بخشے جانے والے لوگ تھے، بخشش کے لائق تھے، جن کی بخشش نہیں ہو سکی صرف اس لیے کہ انہیں نیتیں سنوارنا نہیں آیا۔ لہجے سنوارنے والوں، زبانیں سنوارنے والوں، شکلیں سنوارنے والوں، لباس سنوارنے والوں، پہلے دل سنوارو۔ اے نمازیوں، جمعے کے نمازیوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، کعبے کا حج کرنے والوں، عمرے کرنے والوں، طواف کرنے والوں، مزدلفہ اور مینا میں جانے والوں، سخیوں، اللہ کی راہ میں ہسپتال بنانے والوں، مسجدیں بنانے والوں، مدرسے بنانے والوں، دینی کتابیں چھاپنے والوں، رسالے چھاپنے والوں، تبلیغ کرنے والوں، مبلغوں، رائے ونڈ والوں، پاکستان والوں، مسجدوں والوں، سنیوں، دیوبندیوں، وہابیوں، ساروں اچھی طرح غور سے سن لو، یہ مسئلہ سب کے لیے ہے۔ یہ زبانیں بعد میں سنوارنا، یہ تلخیاں بعد میں کرنا، یہ مباحثے بعد میں کرنا، پہلے یہ تو بتاؤ نیتیں بھی ٹھیک ہیں، خدا کے ساتھ مخلص ہو، دین کے سچے تابعدار ہو، رسول اللہ کی غلامی کا صحیح دم بھرتے ہو، آؤ سب کچھ چھوڑو، نماز بھی تبھی قبول ہوگی جب نیت صحیح ہوگی، روزہ بھی تب قبول ہوگا جب نیت صحیح ہوگی۔ آؤ اپنی نیتیں صحیح کریں۔ آج میرا پیغام ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری نیتیں خالص کر دے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں صحیح نیت والا مومن بنا دے، اللہ تعالی ہمارے اعمال سے کھوٹ نکال دے، جھوٹ نکال دے، دھوکہ نکال دے، مکاری نکال دے، یا اللہ ہمیں اپنا مخلص مومن بندہ بنا لے، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، لا سیما لا اولہم بالتصدیق سیدنا و مولانا الامام امیر المومنین ابی بکر الصدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی سیدنا و مولانا الامام امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی سیدنا و مولانا الامام امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی سیدنا و مولانا الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم والابن الکریم سعیدین شہیدین قمرین منیرین نیرین ظاہرین الباہرین طیبین طاہرین سیدنا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ عنہما والا امہم وسیعۃ النساء البتول زہرہ فلذت قبد خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلا بالہا وابنیہا وعلا امہ شریفین المطہرین من الادناس سیدینا ابی عمارت حمزت و بالفضل العباس وعلى سائر فرق الانصار والمہاجرہ وعلى سائر اولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین.